اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجیے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے ظالموں کے خلاف اور حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کریں، مدد کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے آپ پابندی سے اگر چینل کی مدد کریں گے تو چینل بہت مضبوط ہوگا۔ آئیے ناظرین، اس وقت پہلی بڑی افسوسناک خبر گجرات سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گجرات سے گودرا سے ہمارے رپورٹر حافظ سمیر کولیا اور احمد آباد کے ہمارے رپورٹر، ان تمام لوگوں نے یہ بتایا کہ گجرات کے کئی شہروں میں اب فرقہ وارانہ ماحول بن چکا ہے، تشدد اور ہنسا کی خبریں آ رہی ہے۔ احمد آباد پیرانہ درگاہ پر قبضے کو لے کر یہ پورا تناؤ کا ماحول ہے، اور افسوس کے ساتھ سنا رہا ہوں کہ کئی قبروں کو توڑ دیا گیا، مسمار کر دیا گیا، اور ماحول ایسا بدترین بن چکا ہے کہ سید سادات فیملی سمیت پورا گاؤں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا، ہجرت کر گیا۔ کشن بھرواڑ کے قتل کے خلاف ہندوؤں نے راجکوٹ، سورت، وڑودرا سمیت کئی شہروں میں آندولن کیا، مسلم محلوں کی طرف نکلے، کوچ کیا، آخر پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ یہ تمام لوگ قاتلوں کے انکاؤنٹر کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خیر، ماحول ایسا ہے کہ لوگوں میں اب پھر دوبارہ عدم تحفظ، اپنے آپ کو انسیکیور، محفوظ محسوس نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سید سادات فیملی سمیت پورا گاؤں ہجرت کر گیا ہے۔ خیر، راجکوٹ میں اور کئی اضلاع میں یوں سمجھے کہ مکمل طور پر ابھی بند ہے، اور ہندوتوا کٹر پنتھی تنظیموں کی جانب سے پھر ماحول کو خراب کیا جا رہا ہے۔ آئیے دن ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ آن لائن امتحانات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ مہاراشٹر میں اسٹوڈنٹ نے زبردست احتجاج کیا، اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ احتجاج مہاراشٹر میں بھی اسٹوڈنٹ کا ایسا تھا کہ لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ خیر، طلبہ کو اکسانے کے الزام میں ہندوستانی بھاؤ کے گرفتاری کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کے طلبہ آن لائن امتحانات کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب لاٹھی چارج کا ماحول بنا۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ مہاراشٹر کانگریس پارٹی کے پردیش ادھیکش نانا پٹولے نے یہ کہا ہے کہ پلیز مہاراشٹر میں آپ گندا ماحول نہ بنائیں اور طلبہ کو، اسٹوڈنٹس کو، چھاتروں کو بہکا کر ماحول کو خراب مہاراشٹر میں کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نانا پٹولے صاحب نے صاف طور سے کہا کہ اسٹوڈنٹس کو اکسا کر ان کے فیوچر سے کھلواڑ نہ کیا جائے، اور طلبہ کو آگے کر کے گھٹیا قسم کی، نیچ قسم کی راجنیتی نہ کی جائے۔ طلبہ کو سڑکوں پر اتارنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ محترم نانا پٹولے نے کیا ہے۔
اور طلبہ سے، اسٹوڈنٹس، چھاتروں سے بھی کہا کہ کسی کے بہکاوے میں آ کر غلط راستہ اختیار نہ کریں۔ آئیے ناظرین، ریاست اتر پردیش کے دیوبند سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کا ماحول ہے، اور الیکشن کے ماحول میں دنگے اور فساد میں ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ ماحولی تقریریں کر کے نیتاؤں نے اتنا گھٹیا ماحول بنایا ہے کہ لوگوں کو ڈر لگنے لگا ہے۔ اور اسی درمیان یہ بڑی خبر وہاں سے دیوبند سے آ گئی ہے کہ ناجائز اسلحہ بنانے والی فیکٹری کا پردہ فاش ہوا ہے۔ جی ہاں، بڑی مقدار میں وہاں سے ناجائز اسلحہ کے ساتھ 2 ملزموں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ جی ہاں، دیوبند کے قریبی گاؤں میں آبپاشی محکمے کی جانب سے بنائے گئے بنگلہ نما کھنڈر میں ایک اسلحہ فیکٹری پکڑی گئی۔ پولیس نے اسلحہ بنانے والی فیکٹری سے 2 جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں کارتوس اور نامکمل تمنچے بھی حراست میں لیے ہیں۔ دیوبند کے کوتوالی انچارج پر بھاکر صاحب نے بتایا کہ پولیس نے چھاپہ ماری کے دوران یہ سمجھے کہ ملزمان کے قبضے سے 315 بور کے 4 تمنچے، 12 بور کے 2 تمنچے، 16 نامکمل اسلحہ، 315 بور کے 80 کارتوس، تمنچوں کی نلی، اسپرنگ، ڈرل مشین، گرائنڈر مشین، ویلڈنگ مشین، یعنی پورا، اور یعنی جو فیکٹری میں جو اسلحہ بنانے کی چیزیں وہ تمام پکڑی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایک بڑھانا کا ہے رہنے والا ہے ایک ملزم، اور اس کا دوسرا ساتھی سونو عرف سندیپ چتراول کے گاؤں بلوا کھیڑی ضلع مظفر نگر کا رہنے والا ہے۔ خیر، ان دونوں ملزمان کے خلاف سہارنپور، دیوبند اور مظفر نگر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کے بعد سے پولیس نے اب تک 15 سے زیادہ جرائم پیشہ افراد کو حراست میں لے کر ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کیا ہے اور سبھی ملزمان کو جیل بھیج دیا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتر پردیش کی سیاست میں ان ناجائز ہتھیاروں کا استعمال گھٹیا طور پر دنگے فساد میں ہو سکتا ہے۔ خیر، پولیس کی کارروائی اچھی ہے، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی انہیں مشورہ دیں گے کہ ہائی الرٹ پر پولیس کو رہنا چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک بے باک دبنگ قلمکار، صحافی، جرنلسٹ، رائٹر ہے، لیڈی رانا ایوب۔ جی ہاں، آپ رانا ایوب کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ جنہوں نے گجرات کے اصل قاتلوں کا چہرہ سامنے لایا تھا اور گجرات دنگوں پر زبردست قلم اٹھایا تھا۔ خیر، اب خبریں آ رہی ہے کہ رانا ایوب کو جان سے مارنے کی دھمکی ملی ہے۔ ممبئی پولیس نے FIR درج کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رانا ایوب کی طرف سے دائر کی گئی شکایت پر اتوار کو ویسٹ ریجن سائبر پولیس اسٹیشن میں IPC کی مختلف دفعات کے تحت 356A جنسی ہراسانی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ کے تحت FIR درج کی تھی۔ مزید انکوائری جاری ہے۔ رانا ایوب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی فحش، گندے کمنٹس، تبصرے پوسٹ کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے لیے نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست اتر پردیش کے کانپور سے ہمارے رپورٹر عبد الملک نے یہ ویڈیوز بھیجی ہے، خبر بھیجی ہے۔ حالانکہ انہوں نے اسی دن رات میں 1:30 بجے بھیج دیا تھا، لیکن ہم اس کو کل دیکھ نہیں پائے تھے۔ خیر، کانپور سے خبر آ رہی ہے کہ کانپور میں ایک تیز رفتار بس نے راستے میں چلنے والوں کو کچل دیا۔ حادثہ اتنا خطرناک تھا کہ 6 افراد کی جگہ ہی پر موت ہو گئی۔ شہر کے بابو پور تھانہ علاقے کے ٹائمل چوراہے کے قریب ایک تیز رفتار بس نے کئی لوگوں کو کچل دیا۔ اس سڑک حادثے کو دیکھ کر راہگیروں کی روحیں کانپ گئی۔ وہ حادثہ اتنا خطرناک تھا۔ خیر، پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند اور PM وزیر اعظم نریندر مودی اور UP کے CM آدتیہ ناتھ یوگی سمیت کئی لیڈروں نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، آئیے ریاست مہاراشٹر کے ممبئی سے پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت BJP جو ہے مجاہد آزادی
جس کو ہم آپ سب بچپن سے جانتے ہیں کہ جس کا یہ دبنگ انداز تھا کہ جب تک دنیا سے گیا نہیں ملک انگریزوں کے ہاتھ میں گیا نہیں تھا، جب تک ٹیپو شہید نہیں ہوئے تھے تب تک انگریزوں نے یہ کہا نہیں تھا کہ ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ انگریزوں نے جب دیکھا کہ ٹیپو شہید ہو گئے تب جا کر ان کی لاش پر کھڑے رہ کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہوا ہے۔ تو اتنی کلیئر ہسٹری ہونے کے باوجود بھی جی ہاں بی جے پی کے پاس میں صرف گھٹیا اور نیچ سیاست بچی ہے، تو مہاراشٹر میں بھی اب وہ کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مہاراشٹر میں بوکھلا گئے ہیں، ہاتھ سے حکومت چلی گئی ہے۔ تو جس طریقے سے فڈنویس نے بالکل گھٹیا حرکت کی، اس کا بھی ویرودھ ہر طرف کیا جا رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں ایک میدان کو حضرت شیر مسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام دیے جانے پر بی جے پی لیڈروں نے ہنگامہ کیا اور مذہبی وواد کھڑا کرنے کی ناپاک کوشش کی، گھٹیا ینتر کیا۔ جی ہاں یو پی کے الیکشن اور ممبئی میں آنے والے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کے پیش نظر بی جے پی کو اب کچھ نہیں مل رہا ہے، تو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہندو مسلم میں دنگے فساد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس لیے ممبئی کانگریس نے بی جے پی کے ایم ایل اے کے خلاف، امیت کے خلاف شکایت درج کرائی اور بھائی جگتاب نے صاف طور سے کہا کہ امیت کو فوراً گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ مہاراشٹر میں ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے آپ جانتے ہیں کہ نانا پٹولے صاحب نے کہا ہے کہ فی الحال ابھی ایک اور گھٹیا حرکت یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو، چھاتروں کو آگے بڑھا کر مہاراشٹر میں بھی ہنگامہ کرا رہے ہیں تاکہ مہاراشٹر کا ماحول خراب ہوتا رہے۔ لیکن مہاراشٹر واسیوں سے، تمام لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ یہ یو پی نہیں ہے، یہ بہار نہیں ہے، یہ بی جے پی شاست اسٹیٹ نہیں ہے، اس لیے بی جے پی کی گھٹیا حرکتوں کو یہاں پر کامیاب ہونے نہ دیں۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جی ہاں اس حکومت پر اور اس شخص پر کسی بھی قسم کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات میں نے پہلے کہی تھی کہ کسانوں کو کسی بھی طریقے سے دھوکے سے اٹھایا جائے گا، ان کا آندولن ختم کیا جائے گا۔ تو خیر آئیے وہ بات سچ ہو گئی، اور اب یوں سمجھیے کہ حکومت کے خلاف گزشتہ کل شیتکریوں نے، کسانوں نے وشواس گھات دیوس منایا۔ بھئی کس کا وشواس گھات نہیں ہوا ہے؟ ہاں لوگوں سے بھی کہا گیا تھا کہ 2 کروڑ تم کو نوکریاں دی جائے گی، اسٹوڈنٹ کا وشواس گھات ہوا، کسانوں کا وشواس گھات ہوا، عام آدمی کا وشواس گھات ہوا، 15 لاکھ سب کے سپنے پورے سب کے ساتھ میں وشواس گھات ہوا۔ تو خیر کسانوں کو بے وقوف بنا کر یوں سمجھیے کہ حکومت نے وشواس گھات کیا، بڑا دھوکہ دیا، اور ملک کے اننداتاؤں کے ساتھ، کسانوں کے، شیتکریوں کے ساتھ میں غداری کا معاملہ حکومت نے کیا۔ تو اسی کو لے کر کسانوں نے گزشتہ کل وشواس گھات دیوس منایا، اور پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند کے نام ایک میمورنڈم بھی بھیجا، اور سنیکت کسان مورچہ اور تمام کسانوں نے کہا کہ دلی کوئی دور نہیں ہے، اور پھر دوبارہ کسانوں نے آندولن شروع کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ اور کسانوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے حکومت کی جانب سے 9 دسمبر کو جو ہم کو لیٹر بھیجا گیا تھا، جس کے بنیاد پر ہم کسانوں نے اپنا آندولن ختم کیا، مگر اب تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، اس لیے ملک بھر کے کسانوں نے گزشتہ کل وشواس گھات دیوس منانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوبارہ ہم آندولن پورے ملک میں اور زیادہ دبنگ اسٹائل میں شروع کریں گے، ایسی وارننگ بھی کسانوں نے دی ہے۔ آئیے ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے علاقے کوکن سے ہمارے رپورٹر، ایک جو چپلون کے ہمارے رپورٹر ہے جناب سید مشتاق صاحب، ایسے ہی رائے گڑھ کے ہمارے رپورٹر ہے فوزان نجے، انہوں نے بتایا کہ کوکن کمیونٹی فورم اور بشیر ایم حجوانی فاؤنڈیشن کے زیر انتظام اور علماء کوکن ممبئی کے زیر اہتمام سنیچر کے دن ایک زبردست 29 جنوری 2022 کو ایک زبردست پروگرام جامعہ اسلامیہ میں آل کوکن، کاملا مہاڑ کے جامعہ اسلامیہ میں آل کوکن مسابقہ قرآن کا شاندار انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں رتنا گیری، پمپلی اور شری وردھن کے حفاظ نے بالترتیب اول، دوم اور سوم انعامات حاصل کیے۔
میں آپ کو بتا دوں کہ کوکن کے تقریباً سبھی مدارس کے حفاظ اپنے اساتذہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ اس کمپٹیشن میں شریک ہوئے تھے، جس میں بالترتیب حافظ عبدالرب مبارک شیخ ادھم نگر رتنا گیری، حافظ حذیفہ انصار ستار مدرسہ تجوید القرآن پمپلی، جہاں پر میں ابھی گیا تھا، میرے ہاتھ سے وہاں ایک پروگرام بھی ہوا اور مسجد کا اوپننگ بھی ہوا، ایسی حافظ معاذ مظفر فرفرے مدرسہ جامعہ حسینیہ عربیہ شری وردھن اول دوم اور سوم انعام کے حقدار بنے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ یہ جو مقابلہ ہوا اس کے حکم کے فرائض یعنی جو جج کے فرائض ہے، میرے جو طالب علم رہے ہیں آج سے 21 سال پہلے جامعہ حسینیہ شری وردھن میں میں نے 2 سال پڑھایا ہے کوکن میں، تو میرے طالب علم جو رہے ہیں ان میں سے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اظہر نذیر صاحب جو ابھی امام و خطیب جامع مسجد ممبئی کے، انہوں نے انجام دیے، اور مفتی نور پٹیل نے انجام دیے، اور جو مساہمین کے لیے سوالات بھی میرے طالب علم عالم دین مولانا جہانگیر پٹیل صاحب جو صفا اسکول ممبئی کے ابھی استاد ہے، اور ایسے ہی دوسرے تمام لوگ اس میں شامل رہے، بڑی تعداد میں علماء کرام، خصوصی طور پر مفتی اسحاق پٹیل، مولانا حذیفہ بادشاہ ملا، حافظ مصطفیٰ، مولانا سعد، حافظ عمران بورکر اور معین الدین کالو، مولانا عبداللہ خطیب اور پرویل سے مفتی صاحب، ایسی کئی علماء کرام اور مفتیان جیسے مفتی زبیر وغیرہ، یہ تمام لوگ اس کمپٹیشن میں شریک رہے۔ میں تمام کامیاب ہونے والے طلبہ اور ان کے اساتذہ اور ان کے ادارے کو وائرل نیوز لائیو کی جانب سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ چلیے آئیے ناظرین، 9ویں بڑی خبر گوبر بھکتوں اندھ بھکتوں کے لیے بڑی خبر ہے یہ، جی ہاں، کس طریقے سے ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے اور کس طریقے سے جے شری رام کے نعرے کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور بھگوان رام جس کو مانتے ہیں ان کی بھی بے عزتی کی جا رہی ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسے لوگوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کیا جو آج بھگوان رام کے نام سے ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اور گائے کے نام پر بھی جناب کافی روٹیاں سیکھی جاتی ہے۔ لیکن آئیے مدھیہ پردیش سے خبر آ رہی ہے کہ مدھیہ پردیش کی ایک بی جے پی مہیلا لیڈر کی گوشالہ ہے، جی ہاں، گوشالہ میں 100 گایوں کی لاشیں ملی ہے۔ جب ویڈیو وائرل ہوا تو محترمہ چھپ گئی، روپوش ہو گئی، فرار ہو گئی یا جو بھی ہو گئی، آخر محترمہ بی جے پی مہیلا لیڈر کا لائسنس جو ہے گوشالہ کا وہ منسوخ کر دیا گیا اور کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، ایسی کئی گوشالائیں ہیں کہ جہاں پر صرف گائے ماتا کے نام پر سیاست کی جاتی ہے اور روٹیاں سیکی جاتی ہے، اور گائے کو چارہ نہ دیتے ہوئے یہ خود کھا جاتے ہیں۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال سے لگ کر بیرسیا تحصیل میں 100 سے زیادہ گایوں کی لاشیں ملنے کے بعد سنسنی پھیل گئی۔ گایوں کی لاشیں اور یوں سمجھیے کہ بی جے پی لیڈر کی گوشالہ کی بتائی جا رہی ہے، بھوک پیاس اور بیماری کی وجہ سے گایوں کی موت ہونے کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے فی الحال لائسنس کینسل کرتے ہوئے گوشالہ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے، میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آپ کے نگاہوں کے سامنے لا رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں، ہمارے رپورٹر جلگاؤں سے ہمارے رپورٹر زید عتیق نے یہ بتایا کہ محترم محمد ضیاء الدین صدیقی صاحب کو وحدت اسلامی ہند کا نیا امیر منتخب کر لیا گیا۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن وجدی جو بزرگ ہے، انہوں نے اپنی لمبی بیماری اور اپنی کمزوری ضعف کی وجہ سے وحدت اسلامی ہند کی نمائندہ مجلس کا اجلاس منعقد کیا اور اس صورتحال میں نئے فیصلے اور مناسب فیصلے کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ وحدت اسلامی کے نمائندہ مجلس کا 3 روزہ اجلاس مہاراشٹر کے شہر یوت محل میں 29، 30 اور 31 جنوری 2022 کو منعقد ہوا۔ اس نشست میں نمائندہ مجلس نے مولانا عطاء الرحمن وجدی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ انتہائی بحرانی حالات میں مولانا موصوف عطاء الرحمن صاحب نے 16 سال تک وحدت اسلامی ہند کی رہنمائی فرمائی اور انتہائی کمزوری کے باوجود وحدت اسلامی ہند کے قافلے کو قوت و مضبوطی عطا کی۔ اللہ تعالیٰ مولانا محترم کو ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے اور انہیں توشہ آخرت بنائے۔ اس نشست میں
نمائندہ مجلس نے تمام چیزوں پر امور پر غور و خوض کے بعد محترم محمد ضیاء الدین صدیقی کو وحدت اسلامی ہند کے مرکزی امیر کے طور پر منتخب کر لیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ تنظیم میں امارت کی ذمہ داری تا حیات ہوتی ہے۔ خیر محترم محمد ضیاء الدین صدیقی صاحب ایک بہت ہی ایکٹیو، بڑے فعال، بڑے متحرک اور یوں سمجھیے کہ قائدانہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب وہ امیر بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور خوب طاقت و قوت بخشے۔ ہم اپنی جماعت کی جانب سے اور اپنے چینل کی جانب سے بھی محترم ضیاء الدین صدیقی صاحب کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید طاقت و قوت اور صلاحیتیں اللہ انہیں نصیب فرمائیں۔